روٹی کی بد دعا سے بچو، یہ آپ کا نصیب تباہ کر دے گی۔ روٹی کب بد دعا دیتی ہے ہر مسلمان جان لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل ہر کوئی رزق کی تنگی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے۔ رزق کی تنگی کے ساتھ ساتھ گھر میں برکت نہ ہونے کی وجہ سے بھی پریشان ہے۔ تو آج کل گھر میں رزق کی تنگی کیوں ہوتی ہے؟ گھر میں برکت کیوں نہیں رہتی؟ رزق انسان کو کس وقت بد دعا دیتا ہے اور کیوں بد دعا دیتا ہے؟ تو اس حوالے سے ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ رزق کی بد دعا سے انسان پر کب مصیبت اور کون سا عذاب آتا ہے اور رزق کی بد دعا سے بچنے کی کیا وجوہات ہیں، یہ بھی آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اور اسی حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک واقعہ بھی آپ کو سنایا جائے گا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ رزق کی بد دعا کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان کیا ہے۔ لیکن پہلے آپ کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک واقعہ سناتے ہیں جس کا تعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے ساتھ ہے۔ یہ واقعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت زیادہ غریب ہوں، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں امیر ہو جاؤں اور مجھے غربت سے نجات مل جائے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا کہ چاول کھایا کرو۔ تو وہ شخص یہ ارشاد سن کر چلا گیا اور کچھ دیر بعد ایک اور شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس اتنی دولت ہے کہ مجھ سے سنبھالے نہیں جاتی، مجھے کوئی عمل بتائیں کہ میری دولت کم ہو جائے تاکہ میں اسے سنبھال سکوں۔ تو اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ چاول کھایا کرو، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ شخص بھی کچھ دیر کے بعد چلا گیا۔ تو باقی اصحاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ کیا بات ہے، ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ جو شخص غریب تھا اس کو بھی آپ نے چاول کھانے کو کہا اور جو امیر تھا اس کو بھی آپ نے چاول کھانے کو کہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو، جب انسان چاول بناتے ہیں تو اس کھانے میں چاول کا ایک دانہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں والا ہوتا ہے۔ غریب کو چاول کھانے کو اس لیے کہا کہ جو شخص غریب ہے وہ تھوڑے سے چاول خرید سکے گا، تھوڑی سی مقدار میں پکا سکے گا اور جب کھائے گا تو اس کے ایک ایک دانے کو سنبھال کر کھائے گا اور اس طرح وہ رحمت برکت والا دانہ اس غریب کے پیٹ میں چلا جائے گا اور یہ اس کے لیے اس کے رزق کا سبب بنے گا۔ جبکہ جو شخص امیر ہے وہ چاول زیادہ پکائے گا اور زیادہ کھانے کے لیے وہ چاول نکالے گا تو زیادہ مقدار میں نکالے گا اور کچھ کھائے گا اور کچھ ضائع کر دے گا، تو اس طرح سے وہ اس دانے کو ضائع کر دے گا جو برکت اور رحمت والا دانہ ہوگا، تو لہٰذا اس کے رزق سے برکت ختم ہو جائے گی اور اس کے رزق میں کمی کا سبب بنے گی۔ تو اس واقعہ کا تعلق براہ راست اللہ کے ارشاد کی طرف ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری اس نعمت میں اضافہ فرما دے گا، اور اگر تم ناشکری کرے گے تو اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ شکر کا تعلق قدر کے ساتھ ہے اور رزق کی ناقدری کرنا ناشکری کہلاتا ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بھی شکر کرے گا تو اللہ اس کے رزق کی قدر کرے گا، اس کو اللہ مزید عطا کرے گا، اور جو ناشکری کرے گا اللہ اس کے رزق کی ناقدری کرے گا، اللہ اس سے اپنی نعمتیں چھین کر اس کو پریشانی اور غم کی مصیبتوں اور عذابوں میں مبتلا کر دے گا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کی نعمتوں اور اس کے رزق کی قدر کریں، اللہ سے عافیت مانگتے رہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہیں اور ناشکری اور رزق کی ناقدری سے اجتناب کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہم سے بھی ناراض ہو جائے۔ محترم ناظرین، ہمیں چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری سے بچیں۔ رزق کی ناقدری کا کیا نقصان ہے، اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حکایت ملاحظہ فرمائیں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو درس اخلاق دے رہے تھے کہ کسی نے پوچھا، اے امیر المومنین، زندگی میں عذاب اور پریشانی آنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ جیسے یہ پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بندہ خدا، اچانک سے عذاب آنے کی سب سے بڑی وجہ اللہ کے رزق کی بد دعا ہے۔ تو وہ شخص پوچھنے لگا، یا علی، رزق کی بد دعا وہ کیسے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انسان جب بچے کھانے کو زمین پر پھینک دیتا ہے اور وہ بچا ہوا رزق زمین پر کچلا جاتا ہے تو اس وقت وہ فریاد کرتا ہے کہ اے اللہ، تو نے مجھے انسان کے لیے حلال تو کیا ہی، لیکن انسان میری قدر سے ناواقف ہو کر مجھے کچلتے جا رہا ہے۔ تو یاد رہے کہ جب بھی کھانا کھاؤ تو دسترخوان پر بچی ہوئی روٹی کو کھا لینا اور اتنا ہی کھایا کرو جس کو آخر تک کھا سکو، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جب دسترخوان پر گری ہوئی روٹی انسان کھاتا ہے تو وہ انسان کے لیے شفا بن جاتی ہے۔ اگر راستے پر چلتے جی دیکھو کہ زمین پر روٹی پڑی ہے اور وہ کچلی جا رہی ہے تو اللہ کا نام لے کر اس کو اٹھا کر کسی ایسی جگہ پر رکھ دو جہاں وہ پیروں میں نہ کچلی جائے اور اللہ کی دوسری مخلوق اس کو آرام سے کھا سکے۔ اے شخص، اس عمل سے اللہ کا رزق تمہارے لیے دعا کرے گا اور رزق کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ ناظرین، آپ سے ملاحظہ کیا کہ رزق کی ناقدری میں تنگ دستی کا ایک بہت بڑا سبب ہے، لیکن اس چیز پر ہماری نظر ہی نہیں جاتی۔ اب یہ حدیث ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں تشریف لائے، روٹی کا ٹکڑا گرا ہوا دیکھا، اس کو صاف کیا اور پھر کھا لیا اور فرمایا، عائشہ، اچھی چیز کا احترام کرو، کیونکہ یہ چیز یعنی روٹی جب کسی قوم سے گئی تو دوبارہ لوٹ کر نہیں آئی۔ تو اس حدیث کو سننے کے بعد اگر ہم اپنے گھروں کے حالات دیکھیں تو خود بخود ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ آج ہمارے رزق کے اندر برکت کیوں نہیں ہے، ہمارے گھر کے اندر پریشانی کیوں ہے اور ہر کوئی پریشانیوں کے گن کیوں گا رہا ہے۔ جہاں مشاہدہ ہے کہ اکثر گھروں میں برتن کے اندر کھانا چھوڑ دیا جاتا ہے، اپنی پلیٹ یا تھالی میں اتنا کھانا نکال لیا جاتا ہے جو ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے اور پھر آدھا کھانا برتن میں چھوڑ دیا جاتا ہے جس کے بعد میں پھینک دیا جاتا ہے، اور بعض لوگ تو اس کھانے کو صاف جگہ پر بھی نہیں پھینکتے، کچھ تو نالی میں ہی کھانے کی اشیاء بہا ڈالتے ہیں۔ یاد رہے کہ اس طرح کرنے سے گھر کے اندر کی برکت ختم ہو جاتی ہے، گھر میں غربت اور پریشانیاں آتی ہیں اور یوں یہ عادت انسان کو غریب بنا دیتی ہے۔ گھروں کے علاوہ اگر ہوٹلوں میں بھی اس چیز کا مشاہدہ کیا جائے، شادی بیاہ کی تقریبات کے دوران اس چیز کا مشاہدہ کیا جائے تو انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ان تقریبات میں کھانے کی کس حد تک بے قدری کی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بردہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا ابو موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تمام بیٹوں کو اپنے پاس بلا کر فرمایا، میں تمہیں صاحب الرغیف یعنی روٹی والے کا قصہ سناتا ہوں، اسے ہمیشہ یاد رکھنا۔ پھر فرمایا، ایک عابد شخص اپنی جھونپڑی میں لوگوں سے الگ تھلگ عبادت کیا کرتا تھا۔ وہ 70 سال تک اسی جھونپڑی میں رہا۔ اس عرصہ میں کبھی بھی اس نے عبادت کو ترک نہ کیا اور نہ ہی کبھی اپنی جھونپڑی سے باہر آیا۔ پھر ایک دن وہ جھونپڑی سے باہر آئے تو اسے شیطان نے ایک عورت کے فتنے میں مبتلا کر دیا اور وہ 7 دن 7 راتیں اسی عورت کے ساتھ رہا۔ 7 دن کے بعد جب اس کی آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہٹا تو وہ اپنی اس حرکت پر بہت نادم ہوا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ وہ اپنے اس فعل پر بہت نادم تھا۔ اب اس کی یہ حالت تھی کہ ہر قدم پر نماز پڑھتا اور توبہ کرتا۔ پھر ایک رات وہ ایسی جگہ پہنچا جہاں 12 مسکین رہتے تھے۔ وہ بہت زیادہ تھکا ہوا تھا، تھکاوٹ کی وجہ سے وہ ان مسکینوں کے قریب گر پڑا۔ ایک راہب روزانہ ان 12 مسکینوں کو ایک ایک روٹی دیتا تھا۔ جب وہ راہب آیا تو اس نے روٹی دینا شروع کی اور اس عابد کو بھی مسکین سمجھ کر ایک روٹی دے دی اور ان 12 مسکینوں میں سے ایک کو روٹی نہ ملی۔ تو اس نے راہب سے کہا، آج آپ نے مجھے روٹی کیوں نہیں دی؟ راہب نے جب یہ سنا تو کہا، میں تو 12 کی 12 روٹیاں تقسیم کر چکا ہوں۔ پھر اس نے مسکینوں سے مخاطب ہو کر کہا، کیا تم میں سے کسی کو 2 روٹیاں ملی ہیں؟ سب نے کہا، نہیں، ہمیں تو صرف ایک ہی روٹی ملی ہے۔ یہ سن کر راہب نے اس شخص سے کہا، شاید تم دوبارہ روٹی لینا چاہتے ہو، جاؤ، آج کے بعد تمہیں روٹی نہیں ملے گی۔
جب اس عابد نے یہ سنا تو اسے اس مسکین پر بڑا ترس آیا، چنانچہ اس نے وہ روٹی مسکین کو دے دی اور خود بھوکا رہا، اور اسی بھوک کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کی 70 سالہ عبادت اور غفلت میں گزری ہوئی 7 راتوں کا وزن کیا گیا تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزاری ہوئی راتیں اس کی 70 سالہ عبادت پر غالب آ گئیں۔ پھر جب ان 7 راتوں کا موازنہ اس روٹی سے کیا گیا جو اس نے مسکین کو دی تھی تو وہ روٹی ان راتوں پر غالب آ گئی اور اس کی مغفرت کر دی گئی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں رزق کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 صفاتی ناموں میں سے ایک نام ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیراً۔